کراچی کا علاقہ لیاری آج کل دنیا بھر اور خاص طور پر پاکستان اور بھارت کے شہریوں کی گفتگو کا حصہ اور زبان زد عام ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ لیاری میں ایک دہائی سے زیادہ عرصہ پہلے کے گینگ ہیں اور دوسرا بالی ووڈ کی بنائی ہوئی فلم دھرندر ہے، جس میں سنجے دت، رنویر کپور، اکشے کھنہ، ارجن رامپال سمیت کئی بھارتی فلمی ستارے ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ سابق SSP چودھری اسلم اور رحمان ڈکیت کی زندگی کو کہانی میں فلم بند کیا گیا ہے۔ رحمان ڈکیت ایک ایسا نام جو کئی برسوں تک کراچی سمیت پاکستان کے مختلف حصوں میں خوف، طاقت اور جرائم کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن رحمان ڈکیت کون تھا، کہاں سے آیا، جرم کی دنیا میں کیسے داخل ہوا اور ایک اسٹریٹ کرمنل سے انڈر ورلڈ ڈان کیسے بنا، یہ سب سوال ہیں جو ایک بار پھر زندہ ہو گئے ہیں۔ رحمان کا اصل نام عبد الرحمان تھا۔ یہ شخص 1976 میں لیاری کے کلاکوٹ میں داد محمد عرف دادل کے گھر پیدا ہوا۔ اس کے والدین کا تعلق ایران کے بلوچستان سے تھا۔ دادل اور ان کے بھائی لیاری میں آباد تھے اور بعض فلاحی کام بھی کرتے رہے، مگر سرکاری ریکارڈ کے مطابق وہ منشیات کے دھندے میں ملوث تھے۔ رحمان ڈکیت نے شروع میں اسکول کا رخ کیا، مگر خاندانی ماحول، علاقائی جرائم پیشہ سرگرمیوں نے انہیں چھوٹی عمر میں اسکول چھوڑ کر آوارہ گردی کی طرف مائل کر دیا اور یوں 13 برس کی عمر میں اس نے جرائم کا آغاز کیا۔ شروعات میں رحمان چھوٹے لیول کے غیر قانونی کاموں میں شامل تھا، اسلحہ برداری، لوکل لیول کے تنازعات میں مداخلت اور گینگ کے کم سطحی کردار، مگر آہستہ آہستہ وہ ایسے گروپ کا حصہ بنا جو شہر میں آرگنائز طریقے سے جرائم کرتا تھا۔ 90 کی دہائی کے آخر اور 2000 کی دہائی کے آغاز میں کراچی کے حالات تبدیل ہو رہے تھے۔ رحمان نے اسی دور میں شہرت حاصل کی۔ پہلے وہ چند گلیوں تک محدود تھا، پھر اس کے گروہ نے کراچی کے اور علاقوں کے اندر ایکٹیو نیٹ ورک قائم کر لیا۔ ڈکیتی، بھتہ خوری، رحمان کے انفلوئنس میں اضافہ ہوا تو اس کے روابط بھی وسیع ہونے لگے۔ کئی سیاسی جماعتوں کے لوکل ورکرز ایسے گروہ کی مدد لیتے تھے جو علاقے میں کنٹرول رکھتے تھے۔ اسی بیک گراؤنڈ میں رحمان کا کردار سیاسی طور پر اہم ہونے لگا۔ 2000 کے آس پاس رحمان ڈکیت کا دبدبہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ صوبائی اور نیشنل اسمبلی کے ممبرز اور ٹاؤن ناظم بھی وہی طے کرتے تھے، اور 2008 میں رحمان نے کراچی میں پیپلز امن کمیٹی قائم کی اور اردو بولنے والے علاقوں میں بلوچ اقلیت کے ساتھ MQM کے سٹائل میں یونٹ، سیکٹرز، دفاتر اور علاقائی ذمہ دار مقرر کیے، اور اب وہ کمیٹی کے سربراہ سردار عبد الرحمان بلوچ کہلائے جانے لگا۔ اپنے غیر قانونی کاموں اور بزنسز سے اس نے بہت دولت بھی کمائی۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ رحمان ڈکیت نے 3 خواتین سے شادی کی اور ان کے 1 درجن کے قریب بچے تھے۔ 2006 تک وہ کراچی، بلوچستان اور ایران میں کئی دکانیں، گھر، پلاٹ اور 150 ایکڑ زمین کے مالک بن چکا تھا، جبکہ کچھ سورسز کے مطابق بعد میں اس کی یہ جائیداد اور بھی زیادہ ہو گئی، لیکن بڑھتی شہرت کے ساتھ اس پر ریاستی اداروں کی نظر بھی مزید سخت ہونے لگی۔ رحمان ڈکیت کئی بار گرفتار ہوا۔ کچھ گرفتاریوں میں اس پر سنگین نوعیت کے الزامات لگے، مگر یا تو ثبوت مکمل نہیں ہوئے یا وہ جیل سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہی شخص ہے جس پر اپنی سگی ماں کے قتل سمیت 100 کے قریب جرائم میں ملوث ہونے کے الزامات تھے، جس میں قتل، اقدام قتل، بھتہ خوری، ڈکیتی، لوٹ مار سمیت کئی وارداتیں شامل تھی۔ جولائی 2009 میں پولیس کی ایک کارروائی کے دوران رحمان ڈکیت مارا گیا۔ پولیس کے مطابق ایک مقابلہ تھا جس میں اس نے گرفتاری میں مزاحمت کی۔ کچھ مقامی حلقے اس بیانیے پر سوال اٹھاتے رہے، مگر سرکاری ریکارڈ میں اسے انکاؤنٹر کے طور پر درج کیا گیا۔ اس کارروائی میں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہلائے جانے والے سندھ پولیس کے آفیسر چودھری اسلم بھی شامل تھے۔ اسی دور میں چودھری اسلم نے ہی رحمان ڈکیت کی پولیس مقابلے میں ہلاکت کی تصدیق بھی کی تھی۔ رحمان ڈکیت کچھ لوگوں کے لیے مسیحا اور قانون کی نظر میں بڑا مجرم تھا۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ لیاری میں کئی گھروں کی کفالت بھی رحمان ڈکیت کرتا تھا اور وہاں سے منشیات کے خاتمے میں بھی اہم کردار تھا، لیکن 100 کے قریب وارداتوں میں ملوث ہونے کے بعد اس کی زندگی کا خاتمہ ایک پولیس مقابلے میں ہوا۔